ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ حسب سابق ہم جلدی آئے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے ساتھ الحمدللہ سید عرفان رفیع صاحب موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے مختصراً ذرا گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہیں دربان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے۔ ماشاءاللہ۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، آمین آمین۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ چھوٹے نہاد سے دامان مصطفیٰ۔ مفتی صاحب، ہمارے کالرز نے کچھ سوالات کیے تھے تو میں چاہوں گا کہ ان کے جوابات آپ مرحمت فرما دیجیے۔ کال بریک پر جانے سے پہلے ذہن میں نہیں، ہم سے کچھ سوالات ہوئے تھے، اور ایک تو غالباً ہم سے پوچھا گیا تھا وہ کینسر کی جو مریضہ تھی ان کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر میں کیفیات کیا ہوں گی، منکشف ہو سکتی ہیں، کچھ اسی قسم کا سوال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے اگر قبر کا حال یہ معلوم کرنا چاہیں تو یہ تو درست طریقے سے کوئی عامل ہی بتا سکتا ہے۔ بہرحال میرے پاس ایک میں نے وظیفہ کہیں پڑھا تھا کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جو ہے وہ مکمل صورت کثرت کے ساتھ اس مردے کے سرہانے بیٹھ کر پڑھی جائے اور اسے ایصال ثواب بھی کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل قبر کا حال منکشف فرماتا ہے۔ یہ کشف القبور کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص کی کثرت کی جائے۔ اور دوسرا جو میری بہن نے پوچھا تھا کہ انہوں نے ایبٹ آباد سے کہا کہ بھئی میں نے ایک خواب دیکھا اور پورا نہیں ہوا، تو میری بہن آج کا موضوع ہمارا صبر ہی ہے۔ آپ بھی صبر فرمائیں، اور یہ رب العزت کے فیصلے ہیں، وہ جس کے لیے جو چیز چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو کس چیز کی بشارت بھی ہوئی اس وقت آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور جب اس کے علم میں بہتر تمہارے لیے نہ آئی تو اس نے تم سے روک لی۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔
فرماتی ہے وہ میرا رب عز و جل اپنی مخلوق سے بہت پیار فرماتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق کسی وجہ سے تکلیف میں آئے۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ صبر موضوع ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جلدی سے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں جب قوت حاکمہ آپ کے پاس آئی اور مال غنائم بھی آنا شروع ہوئے، تو اس وقت آپ کے صبر کا معیار آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج ہم لوگ اتنے چھوٹے سے اسٹیٹ کو اتنے عالیشان محلات میں بیٹھ کر نہیں سنبھال پاتے، اتنے بڑے وسائل کے ساتھ نہیں سنبھال پاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کی چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کے صوبے شام اور یمن ان کے صوبے ہوا کرتے تھے، انہوں نے حکومتیں کی۔ اور دیکھیں اپنا حال یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کبھی بھی مسلسل 40 دن تک چولہا نہیں جلا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے، اور وہ ایک اسلامی سلطنت کے حکمران ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے پیروکاروں کا حال یہ ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں اگر کوئی فرات یا نیل کے کنارے کتا مر جائے تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ آج ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ روزانہ انسان پر انسان مرے جا رہے ہیں، کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، وہی ایک مسجد تھی جس میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی تھی، وہی مسجد دارالخلافہ بھی تھی، وہی مسجد دارالتجارت بھی تھی، منسٹری آف ٹریڈ بھی تھی، وہی مسجد تھی جو کہ وزارت داخلہ بھی تھی، وزارت خارجہ بھی تھی، وہی مسجد تھی جو GHQ آرمی ہیڈ کوارٹر بھی تھی جہاں وار ڈیسیشنز ہوا کرتے تھے، وہی مسجد تھی جو سپریم کورٹ بھی تھی جہاں لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور اسی مسجد کے اندر مال غنائم بھی ڈھیر کر کے تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ صرف ایک کچی مسجد، اور دنیا میں کتنا بڑا انقلاب! یہ انقلاب داعی اسلام پیغمبر اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بڑے بڑے پکار اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، اور آپ نے دکھایا کہ یہ سب کچھ جو اچیومنٹ ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا جو کردار تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، وہ صبر تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں، دنیا کی دوڑ میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ دنیا بھی نہ رہے، دین بھی نہ رہے، آخرت بھی نہ رہے، نہ یہاں کے رہیں نہ وہاں کے رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا بھی عطا فرمائے، دین بھی عطا فرمائے، آخرت بھی عطا فرمائے، اور کل قیامت میں جنت، اور وہ جنت کہ جس میں ہمارے وجود ہو، ہمارا سر ہو، اور آقا کے قدم مبارک ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔